بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانا یعنی پیدائش کا دن منانا، میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور اس میں کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات آپ نے خود جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کر کے دیکھنے ہیں۔ وہ سوالات اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلا سوال کہ عید میلاد النبی منانا کیا ثواب کا عمل ہے یا گناہ کا عمل ہے؟ یقینی طور پر جو سامنے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ثواب کا عمل ہے۔ پھر یہ ہے کہ ثواب کا عمل جو ہے وہ ظاہری بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہوتا ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے تو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی یا نہیں دی ہے؟ اگر تو کوئی کہتا ہے کہ دی ہے تو پھر دلیل مانگے، اگر نہیں دی ہے تو پھر ظاہری بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے علم چھپایا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے نہیں آگے بتایا، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے خیانت سے کام لیتے ہوئے ہم تک دین کی اصل جو ہے وہ نہیں پہنچائی، جو دین کی بات اصل میں ہے وہ ہم تک نہیں پہنچائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام نے بھی نہیں منایا اور نبی علیہ السلام نے بھی نہیں دین پہنچایا تو پھر ظاہری بات ہے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب دلائل کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو دلائل چند جو ہیں ان کے متعلق وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مومنوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوش ہو جائیں، خوشی منائیں۔ اب یہ دلیل جو ہے کیا نبی علیہ السلام کے متعلق ہے؟ اگر اس سے پچھلی آیت میں جائیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دلیل جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، یہ نصیحت ہے اور شفا ہے جو کچھ دلوں میں اس کے لیے۔ اور یہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس جو کہ نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، وہ ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن کے متعلق ہے۔ دوسری آیت فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تجھے رب کی نعمت دی گئی ہے اس کو بیان کرو۔ اب بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو خیر ہمیں خوشی بھی، ہم نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی بھی ہے ہم کو، اور ذکر خیر بھی کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا چرچا عام کرنا چاہیے۔ بہر کیف اس دلیل کا جو تعلق ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق نہیں ہے۔ کسی بھی مفسر نے اس کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم اس دلیل کو مان لیں اور جو پہلی آیت ہے جو فَلْيَفْرَحُوا کہ تم خوشی مناؤ، اس کو بھی مان لیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کیسے خوشی مناتے تھے۔ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانا ڈانس کر کے گلیوں کو سجا کر کے خوشی منائی ہے؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر کو کوئی نعمت ملتی تھی، رحمت ہوتی تھی، تو وہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ہم اس کو ثواب سمجھیں اور سنت رسول سمجھیں تو پھر ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر سنت کو اجاگر کرنا ہے تو پھر ہر سوموار کو روزہ رکھو۔ یہ کیوں کر رہے ہو کہ ہر سال بعد ایک دن مختص کیا ہوا ہے؟ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روزہ ہر ہفتے، یعنی کہ ہر ہفتے بعد ہر سوموار والے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ کام کرو، نہ کہ بدعات کو اجاگر کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا کام کوئی بندہ کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو تو وہ مردود کام ہے، یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول کام نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ عید میلاد النبی نبی علیہ السلام کی مہر کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے تو خوشخبری ہے، اگر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں 2 بار آیا، نبی علیہ السلام کے حضرت عمر فاروق کی زندگی میں بھی آیا، حضرت عثمان غنی کی زندگی میں، حضرت حیدر کرار کی زندگی میں، حضرت امی عائشہ صدیقہ کی زندگی میں، حضرت حسن و حسین کی زندگی میں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ عمل نہیں کیا ہے، تو ہم کیوں کریں؟